اللہ نے دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے لیے بنایا، ہمارے کام میں لگایا۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، سب چیزیں آپ کے لیے، آپ کے کام میں لگا دیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ سمندر میں سفر کریں تو سمندر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ ہوا میں اڑیں تو ہوا کو کوئی اعتراض نہیں، زمین پر چلیں، ہاتھی سے کام لیں تو ہاتھی تیار ہے، اتنا بڑا جانور ہے۔ ہم گلستان پڑھتے تھے تو گلستان میں تھا الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفہ، گلستان بوستان، یہ دو کتابیں ہیں فارسی کی، اب لوگوں نے اس کو ختم کر دی۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اس میں علوم ہے، گلستان بوستان میں شیخ سعدی کی کتابوں میں علوم ہے، وہ واقعی بات ہے۔ تو میں نے کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفہ، بکری ایک پاکیزہ جانور ہے، حلال ہے، اور ہاتھی مردار ہے۔ تو مردار تو ہے لیکن آپ کے کام آتا ہے، لوگ اس سے خدمت لیتے ہیں، لوگ اس سے کماتے ہیں، ہاں اس سے کام بھی کراتے ہیں، کماتے بھی۔ ہمارا نظام الدین میں ہم رہتے تھے، نظام الدین، تو وہ ہاتھی والا عید کے دن ہاتھی لے کر آتا تھا، وہ وہیں کھڑا کرتا تھا ہماری مسجد کے پاس۔ عید کے دن بچے، ماں باپ ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے عید کے دنوں، تو وہ بچے ہاتھی کے سامنے پیسے ڈالتے تھے، تو وہ روپے کو لے کر کے اوپر دیتا تھا، اوپر اس کا مالک بیٹھا ہوا ہے، تو روپیہ لے کر کے اوپر، اور گھاس کھاوے خود۔ یہ تسخیر کی مثال ہے، یہ کہ اللہ نے تو ہمارے لیے سب چیزوں کو مسخر کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ روپیہ میرے کام کا نہیں ہے، گھاس میرے کام کا ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب تسخیر کے نیچے ہیں، یہ سب کو اللہ نے مسخر کیا ہے، یعنی کام میں لگایا ہے، آپ کے کام میں لگایا۔ بعض چیزوں کا کام بالواسطہ ہے اور بعض چیزوں کا بلا واسطہ ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، انتقال کر گیا، بہت محبت کرتا تھا مجھے، کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو زہر دے تو زہر کھاؤں۔ میں نے کہا زہر کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو مجھے کہہ رہے کہ تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے، یہ تو اس کو معلوم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ مجھے کہا کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے جیسے مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ 40% سانپ وہ ہیں جن میں زہر ہے، سم قاتل جس کو کہتے ہیں، اور 60% وہ ہے جن میں زہر نہیں ہے، تیزاب ہے، اور وہ زہر کیسا جاتا ہے سانپوں میں سے؟ کیوں؟ بعض بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے زہریلی دوا چاہیے، تو زہر کہاں سے آئے گا؟ زہر تو سانپ میں ہی ہوتا ہے، زہر اس لیے بنا کہ دوائیں اس سے بنتی ہے، اور بعض جو بیماریاں ہوتی ہیں مہلک، کہ اس کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کا فائدہ بلا واسطہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا فائدہ بالواسطہ ہوتا ہے، لیکن پیدا کی گئی ہے سب ہمارے لیے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، کو تمہارے کام میں لگایا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے انسانوں کو، اور خصوصاً ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اور جو دنیا ہم کو ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی۔ یہ بھی ہماری رہبری کی گئی ہے کہ جو دنیا تمہارے پاس ہے عیش کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو دنیا تجھ کو ملی ہے اللہ کی طرف سے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار کہا جاتا ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان کہا جاتا ہے، اور دنیا کی وجہ سے آخرت بھولنے والا مغرور ہے، دھوکے میں ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، اس کی ناراضگی سے بچائے، اور موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَطَاعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور نادان وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی منچاہی کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے، اور اللہ سے امید بھی رکھے، کہ یہ نادانی کی بات ہے۔ آدمی کو جو چیز ملتی ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک تو اس کی کوشش اور ایک اس کی نیت۔ اللہ اس کی نیت پر اس کو دیتے ہیں، اس کی کوشش پر دیتے ہیں، کہ اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اپنی محنتوں کو صحیح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی کار خیر کرے اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے، کہ اللہ کا راضی ہونا، ورضوان من اللہ اکبر، کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارے حالات کے ٹھیک ہونے کی ایک ہی شکل ہے، حدیثوں میں ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے۔
جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کریں گے، سب چیزوں کے مالک ہیں، سب چیزوں کے متصرف ہیں۔ کہ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، اور جس نے اپنا معاملہ بگاڑا اللہ سے، کہ ساری کائنات سے اس کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے، اسباب بندوں کو دیے، بندوں کو اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے، کہ یہ اسباب تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس رکھو، اپنے آپ کو امتحان میں سمجھو۔